بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو ہے نا وہ 10 تاریخ اگست کی اور ساون میں 4-5 دن رہ گئے ہیں. اور بہت آج تو میں بازار جا رہا تھا تو بازار میں اتنی حبس تھی کہ آپ کی سوچ ہے. ٹھیک ہے. اور پسینے ہوا تھا. ٹھیک ہے. ساون میں تو آپ کو پتہ ہے پسینہ بہت آتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ساون کا ایک ہے کہ گرمی نہیں ہوتی. مطلب پسینہ کرنا ہے تو گرمی بھی مطلب آپ ہوا مطلب آپ پنکھا لگائیں. مطلب آپ پنکھا چلائیں تو آپ کو جو ہے وہ گرمی محسوس نہیں ہوتی. لیکن جب آپ پنکھا نہیں چلائیں گے تو آپ کو بہت گرمی محسوس ہوگی. بہت حبس ہوتی ہے اور بہت زیادہ پسینہ آتا ہے. بہرحال یہ تو ایک بات ہو گئی موسم کی. مغرب کا ٹائم ہے. میں نے کہا آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ بات چیت کی جائے. مغرب کا ٹائم جو ہے وہ بہت ہی نازک ٹائم ہوتا ہے. مغرب کے ٹائم میں دعا کی قبولیت کی ویسے تو دعا 24 گھنٹے میں قبول ہوتی ہے. آپ جہاں جب بھی دعا کریں اللہ پاک قبول کرتا ہے. لیکن کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں جو ہے دعا بہت زبردست قبول ہوتی ہے. یعنی جن کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ ان اوقات میں دعا مانگیں تو لازمی قبول ہوگی. مطلب قبولیت کے چانس بڑھ جاتے ہیں. یہ مغرب کا جو ٹائم ہے اس میں بھی دعا کی قبولیت کے چانس بڑھ جاتے ہیں. آپ کسی میں آپ کو بتاتا ہوں. اب آپ کسی سمندر کے کنارے جائیں اور سمندر کے کنارے جا کے اس کی لہروں کو دیکھیں تو وہ شور کرتی ہوئی لہریں ہوں گی. یوں کر کے جا رہی ہوں گی اور شور ہوگا. لیکن جب آپ اسی جگہ پہ مغرب کے ٹائم پہ جائیں گے تو لہریں ختم ہو جاتی ہیں. کیوں؟ یہ بہت زبردست ٹائم ہوتا ہے. یہ بہت زوال کا ٹائم ہوتا ہے. زوال کا آخری ہوتا ہے یہ. تو اس میں ساری چیزیں سموتھ ہو جاتی ہیں. سارے دن کے جو بھی معاملات ہیں وہ جو ہے وہ اینڈ اپ ہو جاتے ہیں. خیر یہ تو مغرب کی بات ہو گئی. دوسرا موسم کی بات بھی ہو گئی. آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ساون کے بعد جو ہے نا ہمارے پنجابی میں بھادوں کہتے ہیں. بھادوں ساون کے بعد بھادوں آئے گا. لیکن بھادوں کے بھی پہلے 10 دن جو ہے نا ایسے ہوں گے کہ جن میں آپ کو حبس محسوس ہوگی اور آپ کو پسینے آئیں گے. اچھا یہ پسینہ جو ہے نا یہ آنا بھی جو ہے نا اللہ پاک کی خاص جو ہے وہ خاص اس میں حکمت ہے. ویسے تو اللہ پاک کے ہر کام میں حکمت ہے. اللہ پاک کے ہر کام میں حکمت ہے. جو کام بھی آپ ڈھونڈیں جو کام بھی آپ تلاش کریں جس چیز کی طرف دیکھیں تو حکمت سے بھرپور ہوتا ہے. انسان کا ہے کہ انسان اس کے اندر سے حکمت کے راز کیسے نکالتا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیسے کرتا ہے. ویسے تو ساون میں جو ہے بہت زیادہ پسینے آتے ہیں. لیکن پسینے بھی بہت مطلب ایک دفعہ ہمارے ایک دوست ہیں. اس کے جو دوست ہیں اس کے 2 کزنز ہیں. ان کو پسینہ نہیں آتا بھائی میرے. اب پسینے کی قدر بندہ ان سے پوچھے. ہم لوگ پہ جو ہے تھوڑی سی گرمی آتی ہے یہ یہاں سے پسینہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پسینے کی قدر اس چیز سے پوچھیں. میں نے خود باقاعدہ ملاقات کی ہوئی ہے ان سے. کہتے ہیں پنجابی ہیں. وہ کہتے ہیں سانو پرسیوا نہیں آتا. تو پسینے کے موسم میں بہت ہوتے ہیں. یعنی گرمی کے موسم میں یعنی جون جولائی اگست میں. بہرحال موسم چینج ہوتے رہتے ہیں. انسان کا مزاج بھی چینج ہوتا رہتا ہے. موسموں کے ساتھ انسان کا مزاج بھی چینج ہوتا ہے. گرمی زیادہ ہوتا ہے انسان کا مزاج جو ہے وہ گرمی کی وجہ سے تھوڑا سا جو ہے وہ مزاج میں تبدیلی آتی ہے. ابھی حبس ہے اس میں دل کی بھی تنگی ہوتی ہے. حبس میں دل بھی تنگ ہوتا ہے. تو جو ہے اچھا اس کا توڑ جو ہے نا یہ اس کا آپ کا جو اندرونی نظام ہوتا ہے اندرونی سسٹم جو ہوتا ہے اس کو اگر آپ مضبوط بنائیں گے تو ان چیزوں سے آپ کو بہت حد تک جو ہے وہ کیا بولتے ہیں وہ چھٹکارا مل سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ کا ایک دفعہ میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا. میں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب مجھے گرمی بہت لگتی ہے. انہوں نے ملٹی وٹامنس اور کچھ طاقت کی دوائیاں اور یہ اس طرح کچھ لکھ کی تھی. وہ میں نے بھائی میرے ہفتہ 10 دن کھائی ہیں تو گرمی لگنا بند ہو گئی. اچھا اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ
اگر آپ کا جسم کا اندرونی سسٹم پاورفل ہے تو آپ کو نہ سردی لگے گی، نہ سردی تنگ کرے گی، نہ گرمی تنگ کرے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بچپن کے زمانے میں ساری گرمیاں دھوپ میں ہم کھیلتے رہتے تھے اور ہمیں گرمی کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اندرونی نظام جو ہمارا A1 تھا۔ تو جب آپ اندرونی نظام کو A1 کریں گے، امیون سسٹم کو A1 کریں گے، تو اس کے لیے بہت سی چیزیں ہیں۔ اب بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آج کل میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں، آج کل اتنی مہنگائی ہے، اتنے حالات لوگوں کے ٹائٹ ہیں کہ اندرونی نظام کیا بیرونی نظام بھی خراب ہوئے ہیں۔ لیکن بہرحال اچھی بات ہے، خوراک کو صحیح رکھیں، خالص گندم کا آٹا کھائیں۔ گندم کا آٹا جو ہے وہ گندم جو ہے نا، اس کے اندر بڑی پاور ہوتی ہے۔ یہ جو آج کل لوگ سفید آٹا کھاتے ہیں نا، یہ صحیح نہیں ہوتا، اس میں پاور نہیں ہوتی۔ گندم کا چکی والا آٹا کوشش کریں کہ وہ کھائیں، تو آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ صحیح رہے گا۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں امیون سسٹم کے ٹھیک کرنے کی، لیکن حالات ایسے ہیں لوگوں کے کہ اب میں بتاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ جی لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور یہ دیکھیں کیا کیا چیزیں بتا رہے ہیں۔ خیر، جس کے پاس اللہ نے جس کو توفیق دی ہوئی ہے تو وہ جو ہے فروٹس کا استعمال کرے، جوسز کا استعمال کرے، اور سابودانہ ایک بہت زبردست چیز ہے، ٹھیک ہے، سابودانہ کا استعمال کریں۔ سابودانہ سے امیون سسٹم ٹھیک ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ بچپن میں ہم لوگ جب بیمار ہوتے تھے تو گھر والے ہمارے لیے سابودانہ پکا دیتے تھے، تو اب سمجھ آئیے کہ وہ تو اندرونی نظام، بیماری سے نظام کمزور ہو جاتا ہے تو وہ تو اندرونی نظام کو طاقتور کرتا ہے نا۔ اندر کا نظام جو ہے، مطلب دل، جگر، پھیپھڑے، یہ گردے وغیرہ، اور بھی اعصابی نظام، اعصابی کمزوریاں ہوگی، دماغی کمزوری ہوگی، جسمانی جب تمام کمزوریاں کو مضبوط کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ گرمیوں میں سابودانہ کا استعمال کریں، آپ کو گرمی انشاءاللہ نہیں لگے گی۔ آپ کر کے تو دیکھیں ایک دفعہ، انشاءاللہ میرا تجربہ شدہ ہے، تو گرمی نہیں لگی۔ خیر، بہرحال یہ موسم کی بات ہوگی، آگے انشاءاللہ آپ سے کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اس وقت کے لیے اجازت، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔